اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1999 کی دہائی سے کووڈ کی شناخت انسانی پیتھوجنس کے تحت ہوئی۔ ایک وبائی مرض دنیا بھر میں ایک بڑی وبا ہے، جہاں ایک بڑی بیماری دنیا کے کئی حصوں میں پھیلی، لیکن کچھ بیماریاں انسانوں میں پھیلنے سے پہلے جانوروں میں پھیلتی ہیں۔ اس قسم کی بیماری کو زونوٹک کہا جاتا ہے۔ کوو زونوٹک وائرس کے طور پر جانوروں اور لوگوں میں منتقل کیا گیا۔ میرس اور سارس وبائی امراض کا ایک اہم ڈرائیور نوسوکومل ٹرانسمیشن ہے۔ مارچ 2003 میں سارس کوو کو سرکاری طور پر عالمی خطرے کے طور پر تشخیص کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ کچھ کوو پرندوں، بلیوں، مویشیوں، کتوں، خنزیروں اور چوہوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق سارس کوو بلیوں سے انسانوں میں منتقل کیا گیا۔ پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ کووڈ-19 کا آغاز کیسے ہوا؟ سائنسدان کووڈ-19 کی اصلیت نہیں جانتے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ کچھ بیماریاں انسانوں میں پھیلنے سے پہلے جانوروں میں شروع ہوتی ہیں۔ اس قسم کی بیماریوں کو زونوٹک کہا جاتا ہے۔ گائے، چمگادڑ اور اونٹ ان جانوروں میں شامل ہیں جنہوں نے ماضی میں انسانوں میں بیماریاں پھیلائیں۔ کووڈ-19 بیماری بھی زونوٹک بیماری ہے۔ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں پہلے کیسز سامنے آئے۔ متاثرہ انسان تمام قریبی مارکیٹ سے جڑے ہوئے تھے جنہوں نے زندہ جانور فروخت کیے۔ کورونا وائرس کو وائرس کے ایک بڑے خاندان سے تعبیر کیا جاتا ہے جو کہ عام سردی سے لے کر زیادہ شدید بیماریوں تک کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ کورونا وائرس ایک بڑا وائرس خاندان ہے جس کی 7 معروف اقسام ہیں۔ کوو کی 7 اقسام میں سے 4 سانس کی انفیکشن کا سبب بنتے ہیں، جو کہ OC43، 229E، KHU1 اور NL63 ہیں۔ ان کے اثرات عام سردی کی طرح ہلکے سے اعتدال پسند انفیکشن تک ہوتے ہیں۔ کوو کی 7 اقسام میں سے 2 شدید سانس کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ 7ویں قسم کی دریافت 2019 تک نہیں تھی۔ ناول کورونا وائرس کووڈ-19 سب سے پہلے چین کے شہر ووہان میں ظاہر ہوا۔ صحت عامہ کے عہدیدار ابھی تک حال ہی میں دریافت ہونے والے کورونا وائرس اور اس سے متعلقہ انفیکشن کا پتہ لگا رہے ہیں۔ کووڈ-19 کے انفیکشن کا ذریعہ ابھی تک نامعلوم ہے۔ اینوسیمیا یعنی بو کی کمی بھی ایک علامت ہے۔ کووڈ-19 کے سب سے عام رپورٹ ہونے والی علامت میں بخار، کھانسی اور سانس کی قلت شامل ہے۔ تاہم جیسا کہ یہ بیماری پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، صحت کی دیکھ بھال کرنے والوں نے چند غیر معمولی علامات دیکھی ہیں، بشمول بو کی کمی یعنی اینوسیمیا اور ذائقے کا احساس کم ہونا یعنی ایجوسیا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ جو بھی اچانک بو یا ذائقے کی کمی محسوس کرے خود کو الگ تھلگ رکھے اور اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والوں سے رابطہ کریں۔ کووڈ-19 میں مبتلا لوگ ہاضمے کی علامت بھی رکھتے ہیں۔ کھانسی، بخار اور سانس کی قلت ناول کورونا وائرس سے انفیکشن کی سب سے عام علامات ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہاضمے کی علامات کا بھی سامنا کرتے ہیں، بشمول بھوک کی کمی، اسہال، قے اور پیٹ میں درد۔ یہ امریکن جرنل آف گیسٹروانٹرولوجی میں شامل ہونے والی تحقیق کے مطابق کووڈ-19 کے ساتھ اسپتال میں داخل 204 افراد میں سے 48.5 افراد کو کھانسی، بخار یا سانس کی قلت نہیں تھی، بلکہ انہیں ہاضمے کی علامت تھی۔ کورونا وائرس گرمی کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ الٹرا وائلٹ لائٹ، نون آئینک ڈٹرجنٹ، مایا سولوینٹس اور آکسیڈائزنگ ایجنٹ بھی ویرینٹس کو منفی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ نمی کی بڑھتی ہوئی سطح بھی عمل میں کمی لاتی ہے۔ پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ نئے کورونا وائرس سے کون کون مرتے ہیں۔ تقریباً 14% انفیکشن سنگین ہوتے ہیں اور تقریباً 5% معاملات نازک ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے آدھے ایسے مریض ہیں جنہیں شدید بیماری لاحق ہے اور اکثر بنیادی بیماری والے بوڑھے مریض ہیں۔ اموات کی شرح باقی دنیا میں 0.3% ہے۔ بہت سے مریض جو شدید بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں انہیں ذیابیطس، پلمونری بیماری اور دیگر دائمی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ہوبی کے علاقے میں تقریباً 44% کیسز فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز میں تھے۔ کووڈ-19 کو کیسے پکڑا جائے؟ کووڈ-19 کھانسی یا چھینک سے چھوٹی بوندوں سے پھیل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ غیر حفاظتی ٹیکے لگانے والے افراد کو گھر کے اندر یا دوسروں کے قریب ہونے پر ماسک پہننا چاہیے۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز CDC کے مطابق اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کتا، بلی یا کوئی دوسرا پالتو جانور کووڈ-19 کو منتقل کر سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے مزید مطالعات کی ضرورت ہے کہ کووڈ-19 مختلف اقسام کے جانور کو کیسے متاثر کر سکتا ہے۔ کورونا وائرس کی سب سے نمایاں علامت سانس کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ سانس لینے میں دشواری، کھانسی، بخار اور سانس کی قلت ہے۔ تاہم سنگین مقدمات میں بالآخر نمونیا، گردوں کی ناکامی، شدید سانس کے سنڈروم اور بدترین موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے سے گریز کریں جو علامات ظاہر کر رہے ہیں۔ دیگر احتیاطی تدابیر جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے چھینک اور کھانسی کے دوران منہ اور ناک کو ڈھانپنا،
انڈے اور گوشت کو صحیح طریقے سے پکانا اور اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا وغیرہ شامل ہے۔ سانس کی بوندیں متاثرہ شخص سے قریبی لوگوں تک انسانی کورونا وائرس لے جاتی ہے۔ کھانسی یا چھینک سے ایک متاثرہ شخص قریبی ذاتی رابطے کے ذریعے بیماری منتقل کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی آلودہ چیز یا سطح کو چھوا اور پھر آنکھوں یا منہ کو چھو لیا۔ کورونا وائرس کے انفیکشن کی تشخیص کے لیے خصوصی لیبارٹری ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ٹیسٹوں میں خون یا سانس کے نمونے شامل ہوتے ہیں۔ یہ شدید علامات والے لوگوں کے لیے زیادہ مثالی ہوتے ہیں۔ سارس اور میرس جیسے غیر معمولی تناؤ سے انفیکشن کے معاملے میں ٹیسٹوں کی سفارش کی جانی چاہیے۔ میرس کوو پلاسٹک اور دھاتوں کی سطحوں پر 48 گھنٹوں تک زندہ رہتا ہے۔ ووہان سے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش میں دنیا بھر کی ایئر لائنز نے سفری پابندیاں عائد کر دی۔ ایشیائی، یورپی اور شمالی امریکی ایئر لائنز نے چین کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ فہرست میں شامل کچھ ادارے جیسے ایئر ایشیا، ایئر انڈیا، امریکن ایئر ویز، برٹش ایئر ویز، انڈیگو، لفتھانسا اور یونائیٹڈ ایئر لائنز وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ کچھ نے یا تو کم از کم یا مکمل طور پر چین کے لیے پروازیں بند کر دیں اور کئی کمپنیوں نے صارفین کو رقم کی واپسی کی بھی پیشکش کی تھی۔ امریکی حکومت نے کووڈ-19 کے لیے 4 سطحوں پر ٹریفک ایڈوائزری جاری کی۔ عالمی ادارہ صحت نے اس وبا کو صحت عامہ کی ایمرجنسی اور بین الاقوامی تشویش قرار دیا، لہٰذا سرکاری عہدیداروں نے رہائشیوں کو مشورہ دیا کہ وہ چین کا سفر نہ کریں۔ آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔